امن کا درس دیا ہے، اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اب یہ تو بالکل ہی آئینی حق ہی ہمیں نہیں مل رہا، اور اس کے علاوہ آئین کو یہ توڑتے بھی ہیں، آئین میں ترامیم بھی اپنی مرضی کی کر رہے ہیں، اس میں اب انہوں نے اپنے جو لوٹاکریسی ہے، ہارس ٹریڈنگ ہے، اس کو بھی لیگلائز کر دیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اب اجازت ملے نہ ملے تو ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا ہے۔ ہم جب اس کے لیے احتجاج ریکارڈ کرنے کے بیچوں کا انہوں نے کہا، ہم سب نے پختونخوا کی عوام کو، پختونخوا کے اپنے لیڈرشپ کو، ٹیم کو، تنظیموں کو، سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد اور پنڈی کے بھی لوگوں کو، نارتھ پنجاب اور جو لوگ بھی ہیں جو اپنی کیپیسٹی میں اتنی سختی اور فصاحت میں وہاں پہنچتے رہے، اور ہمیں پورے 1.5 دن لگا ہمیں، اور راستے میں آپ دیکھ لیں کہ 1 کلومیٹر تک کنٹینر، ٹرالے، پھر کھڈے بڑے بڑے، اور ایک ایسی شیلنگ جو تاریخ میں کسی نہیں دیکھی ہوگی۔ انہوں نے ہمارے اوپر ہر قسم کا تشدد اور ہر قسم کی بربریت کی۔ اس کے آگے کیا پلان ہے؟ اللہ الحق ہے۔ میں وہاں سے جب یہ کارروائی کر رہے تھے اور میرے دروازے توڑ رہے تھے، تو میں اب آپ کو کلیئر اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ کنفیوز جو میرا ایک ماحول بنا کے کچھ اپوزیشن کے لیڈرشپ، کچھ منافقین، کچھ پیڈ جرنلسٹ وہ جس طریقے سے پیش کر رہے ہیں، تو میں اب آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں، وہ فیکٹ کہ جو کوئی بھی چیک کر سکتا ہے۔ میرا وصال نام کا نام بھی دے رہا ہوں۔ ہمارے لوگ غیرت مند ہیں، غیرت مند لوگ بھی ہیں ہمارے صوبے میں، کچھ بزدل بھی ہیں، ان کا بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ اس نے مجھے پیچھے والے راستے سے نکال کے سامنے جو پکٹس بنی ہوئی ہیں، ایک پکٹ کے اوپر جا کے میں اوپر بیٹھ گیا، پکٹ کے اندر۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کلیئر ہو، اپنا ہائیڈ اور بتانا نہیں چاہیے، لیکن میری وہ نظریے کے ساتھیوں کے لیے ضروری ہے کیونکہ ان کو کنفیوز کیا جا رہا ہے۔ 4 گھنٹے میں وہاں پہ رہا، پورے 4 گھنٹے یہ گھوم رہے تھے، تلاشیاں لے رہے تھے، بھاگ رہے تھے، پورا انہوں نے کارڈن کیا ہوا تھا۔ اس دوران میں میرے پاس وہ بندہ دوبارہ جب آیا تو اس پکٹ میں میرے ساتھ ایک میرا گارڈ سمی نام کا وہ بھی تھا۔ اس میں نے ان سے کہا کہ گاڑیوں کی کیا پوزیشن ہے، نکلنا ہے یہاں سے۔ تو انہوں نے کہا تمام گاڑیاں سرکاری اور آپ کی ذاتی توڑی جا چکی ہیں، سارا سامان لے گئے ہیں، ساروں کے ٹائر پھاڑ دیے، انکلوڈنگ بائی CSO جو کہ ایک SSP ہے۔ اب اس حالات میں نے ان سے کہا کہ ایک گاڑی برابر کرو اور اس گاڑی کو آپ کہیں بھیجو آگے مونال والی سائڈ پہ۔ تو تقریباً اس ٹائم میں وہ گاڑی ارینجمنٹ ٹائم ہے، لگ بھگ 4 گھنٹے کے بعد مجھے انہوں نے کہا کہ گاڑی ارینج ہو گئی ہے، اور گاڑی ارینج ہو کے اس کو بتا دیا گیا کہ وہ اس روٹ کے اوپر آپ کے لیے ویٹ کرے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر اللہ نے مجھے پہنچا دیا تو ٹھیک ہے۔ اب تیز بارش شروع تھی، پوری لائن میں ایسے رینجر کے سارے ڈالے اور ایسے ساری کی ساری پولیس کے ڈالے۔ میں نے اس پکٹ سے جمپ کیا، میں چلتا ہوا اپنی بیٹ پہ گیا، میں ان کو نظر نہیں آیا۔ اللہ نے جو کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ وہاں سے میں موو ہو کے گیا، آگے جا کے میں واک کرتا ہوا جب پہنچا پر اوپر، ابھی صبح کی روشنی اس وقت تک پوری آئی نہیں تھی، تو وہاں پر چونکہ کوئی آمد و رفت تھی نہیں، تو میں ہر 1-2 جو گاڑیاں سوکھیاں وغیرہ گزری، تو جو بھی گاڑی گزر رہی تھی میں اوپر سے پتھر مار رہا تھا کہ شاید کوئی بھی رک جائے تو میں آگے بڑھ جاؤں۔ اب اس وقت میرے پاس نہ موبائل ہے، نہ میری جیب میں 1 روپیہ ہے، ایک اللہ کی ذات ہے، ایک میں ہوں۔ پھر ایک گاڑی آ کے وہاں پہ جب میں نے پتھر مارے گاڑی رک گئی۔ جب میں اس گاڑی کے پاس گیا تو وہ وہی گاڑی تھی، ساتھ ایک موٹر سائیکل بھی تھا۔ کہتے ہیں نا اٹک پار نہیں کرے گا، اٹک بھی بڑھ گیا۔ پھر کہتے تھے وہ کٹی پھاڑی پار نہیں کر گیا، وہ بھی بڑھ گیا۔ پھر کہتے تھے وہ کیا ہے برہان ہے، وہ پار نہیں کرے گا، وہ بھی بڑھ گیا۔ پھر 26 نمبر چنگی ہے، پھر ترنول ہے، پھر وہ مرگلا روڈ ہے، پھر F10 ہے، وہ سارے بڑھتے ڈی چوک میں آ کے ڈی چوک بھی بڑھ گیا تھا۔ ڈی چوک بھی بڑھ گیا تھا، ڈی چوک بھی بڑھ گیا تھا، لیکن ہماری جو حد تھی، جو بتائی گئی تھی، جو حکم دیا گیا تھا، وہ ریکارڈ کر کے ہم نے
پرامن طریقے سے واپس آئے، لیکن ہمارے ساتھ جو کیا گیا ہے اس کے بعد ان کے مقابلے کی ان کی حیثیت نہیں ہے. کچے کے ڈاکوں کے وسائل نہیں ہوتے، باتیں ہمارے پہ کرتے ہیں. اس کے بعد جناب اسپیکر، اس ماحول میں مجھے بتایا گیا کہ یہ اریسٹ جو آپ کرنے آ رہے ہیں یہ گریس کے ساتھ نہیں ہے، یہ گریس اریسٹ نہیں ہے. مجھے اریسٹ سے کوئی خوف نہیں ہے، اور میں نے دیکھا اور پرکھا کہ میرے اریسٹ سے میرے صوبے کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت میں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں. تو یہ کیا پروگرام ہے کہ وزیر اعلیٰ کو اس طریقے سے اس طرح ڈسگریس طریقے سے اریسٹ کرنے کے لیے جو اقدامات ہو رہے ہیں، اس کے آگے کیا پلان ہے؟ اللہ اللہ کے فیڈرل گورنمنٹ کو وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر تم نے اس آئی جی اسلام آباد کو نہ ہٹایا تو اگلی دفعہ اس آئی جی کو ہٹوانے کے لیے ہم تمہارے پہ دعویٰ بولیں گے. تیار ہو نا سارے؟ یہ میں پیغام فلور سے دے رہا ہوں. یہ میرے صوبے کی ملکیت پہ جس طرح گھسا، اس نے میرے سرکاری گاڑیوں کو توڑا، اس نے وزیر اعلیٰ کی سرکاری گاڑیوں کو توڑا، علی امین کا نہیں توڑا. یہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے اس وقت، اس نے صوبے پہ حملہ کیا ہے. وزیر اعلیٰ کی سرکاری گاڑیوں کو توڑا، علی امین کا نہیں توڑا. یہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے اس وقت، اس نے صوبے پہ حملہ کیا ہے. اگر یہ وفاق صوبے پہ حملہ کرنے والے کو رکھتی ہے، مطلب ہے کہ یہ حملہ وفاق نے کیا ہے ہمارے اوپر.